اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی اہم بلکہ سب سے اہم مالیاتی نظام پر۔ ایک ایسا نظام جو آج کل ایک بہت بڑی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، وہ اپنی پوری آمدنی کو اپنی مرکزی حکومت اور اپنے الگ الگ علاقوں یا صوبوں کے بیچ انصاف کے ساتھ کیسے بانٹتا ہے؟ پاکستان میں اس سوال کا جواب ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، جسے ہم NFC ایوارڈ بھی کہتے ہیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ وہ فارمولا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کی آمدنی کا جو پورا کیک ہے اس کے ٹکڑے کیسے ہوں گے۔ تو آخر یہ فارمولا کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو بڑے سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے ورٹیکل یا عمودی تقسیم۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس سے جمع ہونے والی کل رقم کو دو بڑے حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک حصہ وفاقی حکومت کا اور دوسرا حصہ چاروں صوبوں کا ملا کر۔ اس تقسیم کے بعد جو بڑا حصہ ہے یعنی 57.5%، وہ تمام صوبوں کو مل جاتا ہے۔ لیکن اصل کھیل تو اب شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 57.5% رقم پھر چاروں صوبوں میں آپس میں کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ اس دوسری تقسیم کو کہتے ہیں ہاریزونٹل یا افقی تقسیم، اور یہیں پر ہر صوبے کو کچھ خاص معیاروں کی بنیاد پر اپنا اپنا حصہ ملتا ہے۔ ایک منٹ، یہ فارمولا ہمیشہ سے اتنا پیچیدہ نہیں تھا۔ اس کی پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، سن 2010 میں، جب ایک بہت بڑی تاریخی تبدیلی آئی۔ دیکھیں، کئی دہائیوں تک تقسیم کا صرف ایک ہی بڑا پیمانہ تھا، آبادی، اور اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ جس صوبے کی آبادی سب سے زیادہ یعنی پنجاب، اسی کو سب سے بڑا حصہ ملتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس سے ایک بڑا عدم توازن پیدا ہو گیا۔ وہ صوبے جن کی آبادی کم تھی، بھلے ہی وہ رقبے میں بہت بڑے ہوں یا زیادہ غریب ہوں، انہیں لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور پھر آیا 7واں NFC ایوارڈ، اور اس نے آ کے سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ پہلی بار ایک ایسا فارمولا بنایا گیا جس میں صرف آبادی کو نہیں بلکہ غربت اور پسماندگی، ریونیو اکٹھا کرنے کی صلاحیت اور یہاں تک کہ آبادی کی کثافت جیسے کئی دوسرے عوامل کو بھی شامل کیا گیا۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 2010 کا یہی فارمولا، جسے اس وقت صوبائی خود مختاری کے لیے ایک بہت بڑی جیت قرار دیا گیا تھا، آج وہی فارمولا پاکستان کے سب سے بڑے مالیاتی جھگڑے کی جڑ بن چکا ہے۔ دیکھیں، بحث بہت گہری ہے۔ ایک طرف ہے وفاق، جس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو حصہ بچتا ہے وہ ملک کے دفاع، قرضوں کی ادائیگی اور دوسرے بڑے خرچوں کے لیے پورا ہی نہیں پڑتا۔ اور دوسری طرف ہیں صوبے، جو ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ بھائی یہ 57.5% ہمارا آئینی حق ہے اور اسے کم نہیں کیا جا سکتا۔ وفاق اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے قومی سلامتی کا معاملہ اٹھاتا ہے اور پاکستان کے سالانہ دفاعی بجٹ کی طرف توجہ دلاتا ہے، جو کہ پڑوسی ملک بھارت کے دفاعی بجٹ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اس سے یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وفاقی حکومت پر کتنا زیادہ مالی دباؤ ہے۔ لیکن دوسری طرف صوبوں کا موقف بھی بہت مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمینی حقائق اب وہ نہیں رہے جو 2010 میں تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال خیبر پختونخوا کی ہے، جس کا کہنا ہے کہ 2018 میں فاٹا کے انضمام کے بعد ہماری آبادی اور ذمہ داریاں تو بڑھ گئیں، لیکن NFC ایوارڈ میں ہمارا حصہ آج تک نہیں بڑھایا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب دونوں طرف سے اتنے مضبوط موقف ہیں تو اس مسئلے کا حل آخر نکلے گا کیسے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ 15 سال کے لمبے انتظار کے بعد آخرکار آئینی عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایک نیا یعنی 11واں نیشنل فائنانس کمیشن بنا دیا گیا ہے اور اس کی سربراہی وفاقی وزیر خزانہ کر رہے ہیں۔ اب اس کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ وفاق اور صوبوں کو ایک میز پر بٹھائے، ان تمام مشکل تجاویز پر بحث کرے اور کسی متفقہ فیصلے پر پہنچے۔ اور یہ اتفاق رائے بہت ضروری ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی نیا ایوارڈ بن ہی نہیں سکتا۔ اور میز پر جو تجاویز ہیں وہ واقعی بہت مشکل ہیں، جیسے کہ کیا صوبوں کا 57.5% والا حصہ کم کیا جائے، یا کیا صوبوں سے کہا جائے کہ وہ وفاق کے کچھ خرچے اٹھائیں، یا پھر یہ کہ پورے فارمولے کے معیار ہی بدل دیے جائیں۔ لیکن ان تمام مذاکرات کو ایک چیز اور بھی زیادہ مشکل بنا دیتی ہے، اور وہ ہے آئین کی ایک شق۔ یہ شق بالکل صاف صاف کہتی ہے
کہ صوبوں کو جو حصہ ایک بار مل گیا اگلے ایوارڈ میں اس سے کم حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ صورتحال کمیشن اور پورے ملک کو ایک بہت بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جب ملک کی آمدنی کا کیک اتنی تیزی سے بڑا نہیں ہو رہا کہ سب کی بڑھتی ہوئی ضرورتیں پوری ہوں، تو پھر کس کا حصہ کم کیا جائے؟ اس سوال کا جواب ہی پاکستان کے مالی مستقبل اور مرکز اور صوبوں کے تعلقات کی سمت طے کرے گا۔